خبر یہ ہے کہ صدر مملکت اور عارف علوی صاحب نے تحفظ والدین آرڈیننس 2021 جاری کر دیا ہے. بالکل جی, اور آرڈیننس کا مقصد بچوں کی جانب سے والدین کو زبردستی گھروں سے نکالنے کے خلاف تحفظ فراہم کرنا ہے. اس آرڈیننس کے تحت والدین کو گھروں سے نکالنا قابل سزا جرم ہوگا. والدین کو گھروں سے نکالنے پر 1 سال تک قید, جرمانہ یا پھر یہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. اور ساتھ میں آرڈیننس یہ بھی کہتا ہے کہ گھر چاہے بچوں کی ملکیت ہی کیوں نہ ہو یا وہ کرائے پہ رہتے ہوں, بچے کسی بھی صورت میں اپنے گھر سے اپنے والدین کو نہیں نکال سکتے. یہ اب ایک ایسی سچویشن ہے کہ جو معاشرے کی عجیب و غریب تلخ حقیقت ہے. بہت سارے ایسے والدین, ایسے بزرگ شہری آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ اپنی اولاد کی جانب سے یا تو نکال دیے گئے ہیں یا ان کے گھروں پہ قبضہ ہو گیا ہے. یہ صورتحال انفارچونیٹلی اس معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے, اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سما فرزانہ شعیب. ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ ماشاءاللہ خود بھی بہت ساری ماؤں کو آپ کے پاس وہ موجود ہیں, آپ نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے, لیکن ایسے لوگ آپ کے پاس بہت سارے آتے ہیں جو کہ اپنی اولاد کے ہاتھوں تنگ ہوتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ہی اچھا وقت نہیں ہے, میں برا بھی نہیں کہوں گی, اچھا وقت بھی نہیں ہے, کیونکہ پہلے ہی حالات اچھے نہیں تھے. اب تو یہ کووڈ اور یہ جو لاک ڈاؤن یہ وہ سارے سلسلے چل رہے ہیں, ان میں تو بیسیوں بہانے اولاد کو مل رہے ہیں. تو جھوٹ کی ساری نگری ہے اور جھوٹ پہ سب کچھ یہ چل رہا ہے کہ جی بیسیوں بہانے ان کو ملتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے نہیں ملتے. ایک ماں یا ایک باپ کے لیے بیسیوں بہانے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. تو وہ ماں بیچاری جو ہوتی ہے, جو میرے پاس جو میرا تجربہ ہے, جو ماں ہوتی ہے وہ بیچاری ہر طرف سے کمزور ہو گئی ہوتی ہے, صحت کے حساب سے کمزور اور نفسیاتی طور پہ پیسوں کے حساب سے کمزور ہو گئی ہوتی ہے. پھر پوری فیملی کے حساب سے اکیلی اولاد نہیں نکالتی, ماں باپ کو اکیلی اولاد نہیں نکالتی, یہ پورا قبیلہ مل جاتا ہے. بیٹیاں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اگر کوئی بیٹی کھڑی ہو جائے کہ جی میری ماں ہے, تم اس کو نہیں نکالو گے تو میں پاس رکھوں گی, میرا شوہر نہیں رکھے گا تو میں ماں کے ساتھ رہوں گی. بات یہ ہے کہ جب سب مل جاتے ہیں نا, سارے ہی سر جھکا دیتے ہیں, سب لوگ سر جھکا دیتے ہیں. بالکل, ہم نے ساتھ میں دیکھا, اور میں نے بہت سارے شیلٹر ہومز میں, اور آپ کے پاس بنت فاطمہ میں جب آئے ہیں تو ماں چاہے اس کو جتنا اچھا انوائرمنٹ دیا جائے, وہ ایک تکلیف سے مسلسل بار بار گزرتی ہے, وہ انتظار کی تکلیف. کیونکہ somehow اس کو کہیں نہ کہیں انتظار ضرور ہوتا ہے کہ میرے لخت جگر, میرے بچے جن کو میں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے, جو آج مجھے جنہوں نے گھر سے باہر نکال دیا, وہ ملنے ضرور آئیں گے. آپ کو لگتا ہے اس آرڈیننس سے تھوڑا بہت فائدہ ہوگا, ماں باپ کی اذیت میں کمی آئے گی؟ مجھے نہیں لگتا, کیونکہ ریاست نے تو اپنی فرض ادائی کر دیتی, انہوں نے تو لکھ دیا. وہ لکھنا سب کچھ نہیں ہے, اس پہ عمل کرنا سب کچھ ہے. یہاں تو پورے ماں باپ کو مضبوط کرے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پورا قبیلہ مل گیا نا, جب پورا قبیلہ مل گیا ان کو نکالنے کے لیے سب نے نا سر جھکا دیے. کوئی ایسی اولاد میں سے ایسا ایک بھی شخص نہیں ہے جو کھڑا ہو کے سینہ تان کے اپنی ماں کا ساتھ دے, اپنی ماں کا کندھا بنے. وہ کوئی بھی نہیں ایسا ہوگا. تو پھر مجھے بتاؤ, یہ کورٹ کچہریاں, یہ تھانہ, یہ کہاں کام آئے گا؟ ایک بڑھاپے میں ایک لاچار اور کمزور ماں یا باپ کہاں دھکے کھائے گی؟ یہ خالی یہ لکھا گیا ہے, بہت اچھی فرض ادائی ہوئی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ایک قانون اور پاس کرے جو کہ بڑھاپے کا بونس دے ان کو. اولاد کو پتا ہو کہ ہماری ماں کا حق منتھلی ملتا ہے, شاید اسی وجہ سے وہ مضبوط وہ قدر کرے. بے شک, یہ اصل بات یہ ہے کہ جب تک والدین جو ہیں وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, بچے مطیع و فرما بردار رہتے ہیں. جیسے ڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ ہونے لگتے ہیں, بچے اتھرے ہو جاتے ہیں اور وہ والدین کے منہ کو آ جاتے ہیں, اور حتیٰ کہ ان کو گھروں سے بھی نکال دیتے ہیں. آپ کا کنسرن بجائے, ظاہر ہے آپ بزرگوں کو آپ پناہ دیتی ہیں, آپ ان کے پاس رہتی ہیں, آپ کا کنسرن بالکل بجائے کہ شاید بزرگوں میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ کورٹ کچہری تھانے جا سکیں. لیکن کیا اولاد کو یہ ڈر نہیں رہ جائے گا کہ یار ریاست ہمارے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے اگر ہم نے والدین کو نکال دیا, کسی اور نے جا کے کمپلینٹ کر دی؟ ایک تو ان کا نا بالکل وہ ضمیر مر گیا ہوتا ہے, یہ سوچ ان کے پاس آئے گی نہیں, ان کا ضمیر مرا تھا. اگر ان کا ضمیر زندہ ہوتا, یہ ڈر ان کے اندر ہوتا تو ان کو نکالیں کیوں؟
یہ مدر ڈے، یہ سارا کچھ، یہ سزا جو لکھی گئی ہے، یہ سزا 1 سال کی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سزا کتنی بڑی ہے. اپنی ماں کو نکالنا، اگر اللہ پاک نے ماں کو مسکرا کے دیکھنا حج کا ثواب دیا ہے تو پھر اس میں یہ سزا، یہ 1 سال کی سزا کچھ نہیں ہے. یہ غافل، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سزا کتنی بڑی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور قیامت جب حشر کے میدان میں ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا، آپ سوچو کہ کیا حال ہوگا اس کی اولاد کا، جو کہ وہ یہ سزا یہ کچھ نہیں ہے. میرے پاس ایک خاتون ہے جس کے بیٹے نے ماں کو مار کے توڑ کے پھینک دیا اور وہ اس وقت جیل میں ہے. ماں پھر بھی ٹوٹی ہوئی ماں نہ پھر بھی عثمان کرتی ہے. میں نے عثمان کو دیکھنا، میرا عثمان آیا، وہ عثمان کرتی ہے. پھر میں اس کو لے کے جیل حکام سے وہ پوری اجازت لی، میں اس کو ملا کے لے کے آئی. وہ گاڑی سے نکل، بہت پروٹوکول دیا جیل والوں نے. وہ گاڑی سے نہیں نکل رہی تھی، نہ بیٹے کا ہاتھ چھوڑ رہی تھی کہ میں نے نہیں جانا، عثمان میں نال لے کے جاؤں گی، میں عثمان میں نال لے کے جاؤں گی. اور جو آپ جتنی بھی باتیں گفتگو کر رہی تھی نا، میں آپ کی لہجے کی تلخی سے انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ آپ کے پاس جتنی مائیں موجود ہیں وہ کن سرکمسٹانسز میں وہاں پہ رہ رہی ہیں، روز وہ کس اذیت سے، وہ کس تکلیف سے گزری. تو جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. اگر آپ نے اپنی جنت کو اپنے گھروں سے باہر نکالا ہوا تو خدا، گھر چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، ماں باپ کے بغیر سونا ہی ہوتا ہے. تو آج کے دن ہی سیکھ لیں، ورنہ تو سزا کا تعین میں سے اچھا کیا گیا. بالکل جی. اور میاں محمد بخش صاحب جو ہیں، ان کا کلام ایسے موقعوں پہ بار بار ذہن میں آتا ہے. کہتے ہیں جی، پاک محمد نے فرمایا تسی تک لو صورت مادی، جس نے کعبہ تک نہ ہوئے او کر لے خدمت مادی.